نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور خصوصاً یہ انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ خاص کر کے اس میں 15ویں شعبان کی شب جو ہے وہ خصوصی اہمیت کی حامل ہے، جس سے ہمارے عرف میں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوقات کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے اور خاص فضیلت کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث منقول ہے۔ اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ روایات کمزور ہیں، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے ان کو تقویت ضرور حاصل ہوتی ہے۔ ان میں نمایاں اور سب سے اہم روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرامگاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ رات اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مغفرت کی رات ہے، تو اس رات اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقیع میں جانا ثابت ہے، لیکن یاد رکھنا کہ 15ویں شعبان کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان میں جانا یہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ثابت ہے۔ ہر سال اور ہر شعبان کی 15ویں شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت نہیں ہے، تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شب برات جسے ہم کہتے ہیں، اس رات قبرستان میں جانے کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ پوری زندگی میں اگر ایک مرتبہ قبرستان جانا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو کرنے کے اعمال ہیں کہ اس رات کو نوافل کی کثرت ہونی چاہیے، ذکر و اذکار، تلاوت، یہ نفلی عبادات ایسے عبادت ہیں، یہ خلوت کی عبادتیں ہوتی ہے، تنہائی کی عبادت ہوتی ہے، یہ جلوت کی عبادت نہیں ہے۔ تو ایک اس بات کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس رات اگر عبادت کا اہتمام ہو، نوافل کا، وہ تنہائی میں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے لیے کسی اجتماع کا منعقد کرنا، اس کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا، یہ قطعاً اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے
اور نوافل کے حق میں یہ بہتر بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو خرافات پائے جاتے ہیں، مثلا چراغان کرنا اور پھول کی پتیاں چڑھانا، اس کے علاوہ اور بہت سارے رسومات جو اس رات کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جن کو خاص کیا جاتا ہے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔